محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوتی ہے، ہر آنسو کے ساتھ ایک امید وابستہ ہوتی ہے۔ یہ غم کے پردے، یہ مایوسی کے لمحے، یہ سب زندگی کی اصل امتحان ہے۔ زندگی کا یہ سفر ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خوشی کی روشنی ہمارے راستے کو منور کرتی ہے اور کبھی غم کے سائے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ کبھی دل سکون پاتا ہے تو کبھی آنکھوں سے بہتے آنسو دل کی بے چینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر شخص پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنے درد کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ مشکلات کبھی باہر کے دباؤ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی اپنوں کے رویوں میں چھپی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہمارے اپنے خوف ہمیں بے بس کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، یہ آزمائشیں ہمیں توڑنے نہیں بلکہ نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہر غم کے بعد سکون ہے، ہر اندھیری رات کے بعد روشنی کا سویرا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال سے واقف ہے، وہی ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان 5 راستوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف ہمیں مشکلات سے نکال سکتی ہیں بلکہ ہمارے دل کو قرار، ذہن کو اطمینان اور روح کو ایک نئی طاقت عطا کر سکتے ہیں۔ یہ راستے قرآن و سنت اور یقین کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا راستہ، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ جب زندگی کی آزمائشیں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور ہر در بند نظر آتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنے خالق کے قریب جانا ہوتا ہے۔ اکثر ہم دنیا کے جھمیلوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ سکون کا اصل ذریعہ صرف اللہ کی یاد ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورۃ رعد، جب دنیا کی آوازیں دل کو پریشان کر دیں، جب آنسو دل کو بھیگنے پر مجبور کر دیں، تب اللہ کا ذکر دل کو روشن کرتا ہے اور روح کو راحت دیتا ہے۔ دن بھر ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں گھرے ہوتے ہیں، مگر رات کے سناٹے میں جب دل تنہا ہوتا ہے تو وہ رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ دعا، تلاوت اور سجدہ، یہ وہ ذرائع ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ دعا کرتے وقت الفاظ کی خوبصورتی نہ دیکھیں، اللہ دل کے خاموش دھڑکنے بھی سنتا ہے۔ یہ آنسو، یہ سجدے، یہ دل کی پکار، سب اللہ کے قریب لے جانے والے راز ہیں۔ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ جب انسان اپنا غم اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دعا کے وہ لمحے اللہ سے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ جہاں امید ٹوٹتی ہے وہاں دعا ایک نیا چراغ روشن کرتی ہے۔ دوسرا راستہ، خود احتسابی اور اصلاح کا عمل۔ جب زندگی کی راہوں میں مشکلات بڑھنے لگتی ہیں تو سب سے پہلا قدم خود کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف ہماری حقیقت کو واضح کرتا ہے بلکہ ہمیں اللہ کے قرب کی جانب لے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے آپ کو ویسے دیکھو جیسے کسی دوست کو دیکھتے ہو تاکہ بہتری آ سکے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں اور ان کو سدھارنے کی نیت کرتے ہیں
تو ہم اپنی ذات میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ خود احتسابی کا نور دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ جو انسان اپنی اندرونی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو سچائی کی طرف لے جاتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جو اپنی حقیقت کو پہچان کر بدلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے اندر کی دنیا کو بدلنے والا اپنی باہر کی دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تیسرا راستہ، ماحول کو مثبت بنائیں۔ جب حالات دگرگوں ہو جائیں اور دل بے بس محسوس کرے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ ہمارا ماحول چاہے وہ گھر ہو یا دفتر ہمارے ذہنی سکون پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس مثبت، صاف ستھرا اور پرامن ماحول ذہن کو سکون دیتا ہے اور مشکلات کو سہل بناتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماحول صرف جگہ کا نام نہیں بلکہ سوچ، تعلقات اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم منفی خیالات اور لوگوں میں گھرے رہیں گے تو مسائل بڑھتے جائیں گے، مگر جب ہم مثبت سوچ اپناتے ہیں اور اچھے تعلقات بناتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے گھر کو صاف اور پرسکون رکھتا ہے وہ دن کا آغاز اچھے انداز سے کرتا ہے۔ جو دوسروں سے محبت سے پیش آتا ہے وہ آزمائشوں میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دل خوش رہے تو اپنے ماحول کو خوشیوں سے بھر دو۔ چوتھا راستہ، صبر کی طاقت اور اللہ کی حکمت پر یقین۔ جب زندگی کا بوجھ حد سے بڑھ جائے اور دل ہار ماننے لگے تو صبر سب سے بڑا سہارا بنتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ کی حکمت پر مکمل یقین رکھنا اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن پاک فرقان حمید فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ جو آزمائش میں خاموشی سے راضی رہتا ہے نا، اس کے لیے اللہ کی رحمت زبان بن جاتی ہے۔ ایک محنت کش جو حالات کی سختی برداشت کرتا ہے، ایک بیمار جو برسوں صبر کرتا ہے، یہ سب اللہ کی رضا پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے بعد رحمت کا در کھلتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور یہی حقیقی تسلیم و رضا ہے۔ پانچواں راستہ، مثبت سوچ اور شکر گزاری کا جذبہ۔ زندگی کی کشمکش میں کامیابی اور سکون کے لیے مثبت سوچ ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ شکر گزاری شامل ہو جائے تو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ سورۃ ابراہیم۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خوشحالی میں شکر کیا جائے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ جو شخص اپنی موجودہ حالت میں اللہ کی عطا پر راضی ہو جاتا ہے وہ دل کا سکون پا لیتا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو دل کی اداسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ مثبت رویہ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے مشکلات کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ اختتام میں اس دعا پر ختم کروں گی کہ اے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما، ہماری آزمائشوں کو رحمت میں بدل دے، ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرار دے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ، آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ پیغام آپ کے دل کو آپ کو اچھا لگا ہو تو براہ کرم اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ مزید نئی آنے والی روحانی اور بامقصد مواد آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں